السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 6 کی ایس ایس ٹی کے دوسرے چیپٹر کا آغاز کریں گے، جس کا عنوان ہے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں ہم فرسٹ چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں۔ لوگوں کی ثقافت، قوانین، عقائد یا مذہب کو تہذیب کہتے ہیں۔ آج ہم وادی سندھ کی تہذیب سے آگاہی حاصل کریں گے۔ وادی سندھ کی تہذیب جاننے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ تہذیب کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ اب اپنی بک میں سے پیج نمبر 24 کھولیے۔ یہ جانیں گے کہ تہذیبوں کا آغاز کہاں سے ہوا۔ بیشتر قدیم تہذیبیں دریاؤں کی وادیوں میں دریافت ہوئیں۔ وادیاں پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر بیشتر قدیم تہذیبوں کا آغاز جو ہوا وہ دریاؤں کی وادیوں سے ہی ہوا، جس کا سبب یہ تھا کہ دریاؤں سے زراعت، آبپاشی کے لیے وافر مقدار میں پانی ملتا تھا۔ یعنی دریاؤں کے کنارے جو وادیاں بنی جہاں سے تہذیبوں کا آغاز ہوا، اس کی وجہ یہاں یہ تھی کہ دریاؤں کی وجہ سے لوگوں کو روزگار اور جو ہے خوراک ملنے میں آسانی ہوتی تھی۔ دریاؤں کے کنارے کی مٹی بہت زرخیز ہوتی ہے۔ دریا غذا کے لیے مچھلی فراہم کرتے ہیں اور نقل و حمل یعنی آمد و رفت اور بار برداری یعنی وزن اٹھانے کی مدد دیتے ہیں۔ دریاؤں کی وجہ سے کاروبار اور تجارت میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کی نقل مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے باعث معلومات میں اضافہ اور افکار و نظریات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اس سے ایک دوسرے کی نظریات، خیالات، سوچ جو ہے وہ پھیلتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ کوئی تعجب نہیں کہ مصر کی قدیم تہذیب دریائے نیل کے کنارے پروان چڑھی۔ یعنی مصر کی جو قدیم تہذیب تھی اس کا آغاز بھی جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے سے ہوا تھا۔ میسوپوٹامیہ یعنی عراقی تہذیب جو ہے اس کا آغاز بھی جو ہے وہ ایفریٹس اور ٹائگرس دریاؤں، چینی عظیم دریائے زرد کے کنارے اور وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے کنارے پروان چڑھی۔ یعنی جتنی یہ مشہور تہذیبیں تھیں ان سب کو جو پروان چڑھی، جو آگے بڑھی، وہ دریاؤں کے کنارے سے ہی پڑی۔ یہ یونٹ وادی سندھ کی تہذیب 3500 سے 1500 قبل مسیح کا احاطہ کرے گا۔ یعنی اتنے سالوں کے درمیان جو کچھ وادی سندھ کی تہذیب سے متعلق ہے وہ ہم سب جانیں گے۔ وادی سندھ کا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے کنارے پر آباد قصبوں سے پھیلی۔ یعنی دریائے سندھ کے کنارے جو آباد قصبے تھے، قصبے کسے کہا جاتا ہے؟ جن کی آبادی دیہات سے زیادہ اور شہروں سے کم ہو، یعنی نہ وہ شہر ہوتے ہیں نہ ہی انہیں دیہات کہا جاتا ہے، ان علاقوں کو قصبوں کہا جاتا ہے، وہاں سے پھیلی۔ یہ تقریباً 3300 سے 3000 سال قبل مسیح تک قائم رہی۔ اس میں بہت سارے شہر اور قصبے شامل تھے، جبکہ اقتدار کا مرکز ہڑپا کا شہر تھا۔ یعنی جو دارالحکومت تھا وادی سندھ کی تہذیب کا وہ ہڑپا کا شہر تھا۔ ہڑپا اور موئنجو-دڑو کے شہر ایک مستطیل یعنی ریکٹینگل کی اساسی خط پر واقع تھے، جن میں کشادہ راستے، کھلے راستے تھے۔ شہر بڑی فصیلوں 4 دیواری یا باؤنڈریز کے ذریعے الگ کی جاتی، یعنی شہر کی جو ہے وہ باؤنڈریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو، ایک شہر سے دوسری جگہ شہر کو الگ کیا جاتا تھا، اور ان میں گھروں کی قطاریں، لائنوں کے درمیان تنگ گلیاں بنائی گئی تھی۔ چونکہ وادی سندھ کی تہذیب سے دریافت ہونے والی تحریروں کی ابھی تک تشریح نہیں کی جا سکی، وادی سندھ کی تہذیب سے جو ہمیں تحریریں ملی ہیں اس کو ابھی تک صحیح طرح سے جانچا نہیں جا سکا، نہیں سمجھ سکے، اس کی تشریح نہیں ہو سکی ہے۔ اس لیے ہم وہاں کے باشندوں اور ان کے طرز حیات کے بارے میں کم جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ وادی سندھ کے لوگوں کا جو رہن سہن تھا، ان کی طرز زندگی تھی، اس کی معلومات ہم تک نہیں پہنچ سکی، کیونکہ ان کی طرز زندگی کے بارے میں ہم نہیں جان سکے۔ جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ وہاں کے دریافت ہونے والے مصنوعوں کے مطالعے سے ہوا ہے۔ مصنوعے وہ مٹی کے برتن یا کھلونے جو ہمیں اس کی کھدائی کے دوران ملے ہیں، وادی سندھ کی تہذیب کی جب کھدائی کی گئی، پرانی چیزیں جو ملی ہیں، مٹی کی جو بنی ہوئی چیزیں ملی ہیں، اس کے ذریعے جو ہے ہمیں وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں معلومات یا آگاہی ملی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس تہذیب کا اختتام کیوں اور کیسے ہوا، یہ تہذیب کس طرح ختم ہوئی اور کس طرح اس کا آغاز ہوا تھا، اس کے متعلق اب تک کوئی نہیں جان سکا ہے۔ لیکن وادی سندھ کی تہذیب جو ہے وہ دنیا کی تہذیبوں میں بہت زیادہ ترقی یافتہ اور مشہور تہذیب کہلاتی ہے۔ اب ہم اپنے ہوم ورک کی طرف آئیں گے۔ اب آپ پہلے چیپٹر ہیڈنگ ڈالیں گے وادی سندھ کی تہذیب، اس کے بعد مفصل سوالات کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور پہلا سوال ہے وضاحت کریں کہ ابتدائی تہذیبیں دریائی وادیوں سے کیوں شروع ہوئی۔ اس کا آنسر آپ کے بک میں پیج نمبر 24 پہ دیکھیے، جہاں ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے یونٹ کا تعارف۔
ٹھیک ہے. آپ شروع سے لکھیں گے, ہیڈنگ آپ نہیں ڈالیں گے, لکھیں گے یہاں سے بیشتر قدیم تہذیبیں دریاؤں کی وادیوں یہاں سے لے کر احاطہ کرے گا, یہاں سے لے کر پروان چڑھی. لاسٹ لائن کا فرسٹ ورڈ دیکھیے, پروان چڑھی, یعنی شروع سے آپ نے لکھنا ہے اور پروان چڑھی پہ کویشچن نمبر 1 کا آنسر ختم ہوگا. کویشچن نمبر 2 آپ کا ہے وادی سندھ کی تہذیب پر تفصیلی نوٹ لکھیے. سینٹر ہیڈنگ آئے گی وادی سندھ کی تہذیب. اس میں آپ نے لکھنا ہے وادی سندھ کی تہذیب دریا سندھ کے کنارے پر آباد قصبوں سے پھیلی. یہ تقریباً 1300 سے 3300 سال قبل تک قائم رہی. اس میں بہت سارے شہر اور قصبے شامل تھے اور اقتدار کا مرکز ہڑپا کا شہر تھا. اپنے عروج کے دور میں وادی سندھ کی آبادی 5 ملین سے زیادہ تھی. اس کے بعد فرسٹ سائڈ ہیڈنگ ڈلے گی مکانوں کی ساخت, یعنی ان کے مکانات کس شیپ کے بنے ہوئے تھے. مکانات کچی اینٹوں سے تیار کیے جاتے تھے. بڑے مکانوں میں کئی کمرے ہوتے تھے. مکان 2 یا 3 منزلہ تھے. کچھ مکانوں کے اندر کنویں تھے. مکانوں میں باورچی خانہ, غسل خانہ ہوتے تھے. پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کا انتظام تھا, یعنی نکاسی آب یعنی سیوریج سسٹم جو تھا اس کا بھی انتظام تھا. اور کمروں میں ہی, گھروں میں ہی باورچی خانے, واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے تھے اور بڑے بڑے مکانات تھے. سیکنڈ ہیڈنگ آئے گی سائڈ ہیڈنگ پیشے, کاروبار, یعنی وہ کیا پیشے اختیار کرتے تھے. شہر کے بیشتر لوگ بیوپاری یعنی تاجر اور ہنرمند تھے. ٹھیک ہے, یعنی کاریگر تھے. سوت کاٹنا یا سوت بننا, برتن بنانا, کاشتکاری اور مویشی پالنا ان کا پیشہ تھا. ٹھیک ہے, وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور جانور بھی پالتے تھے, تاجر بھی تھے اور کاریگر بھی تھے. ملبوسات یعنی لباس. لاسٹ ہیڈنگ ہوگی ملبوسات. مہروں جو اسٹیم ہوتی ہے وہ, اور چند تصاویر سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مرد کمر کے گرد چادر لپیٹتے اور لمبا سا چگا ڈالتے تھے. ٹھیک ہے, کمر کے گرد چادر لپیٹتے جس طرح کی دھوتی ہوتی ہے, اور لمبا سا چگا جو بڑی سی چادر جو ہے وہ جو کندھے پہ ڈالی جاتی ہے اسے چگا کہتے ہیں, وہ ڈالتے تھے. عورتیں لہنگا پہنتی تھی اور مرد اور عورت دونوں ہی زیورات پہنتے تھے. یعنی وادی سندھ کی تہذیب میں لوگ, مرد اور عورت پرانے زمانے جس طرح پہنا جاتا تھا, مرد بھی زیورات. سیکنڈ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اپنا کام فل اسکیپ پیپر میں آپ کریں گے, صفائی کے ساتھ کیجیے, اور آپ کو پورا چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے. جو چیپٹر میں آپ کو اس طرح کے ورڈس نظر آ رہے ہیں اس کے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ورڈس جیسے ہیں, جو چیزوں کی نئی نئی چیزوں کے نام ہیں وادی سندھ کی تہذیب کے, اس سب کے جو ہے لغت میں جو ہے اس کے میننگ دیکھ کے آپ لکھیے گا. اللہ حافظ.